میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے پچھلے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ذبح کا واقعہ آپ حضرات کو سنایا تھا اور بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا ابن الذبیحین کا پس منظر کیا ہے، اور حضرت عبد المطلب نے جو نذر مانی تھی کہ جب میرے 10 فرزند تولد ہو کر جوان ہو کر میرے مددگار ہوں گے تو میں ان میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کروں گا، تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی یہ نذر پوری کی۔ ان باتوں پر میں اپنے پچھلے بیان میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور تقویٰ و پارسائی کے بارے میں کچھ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ 18-20 سال کے جوان تھے، عنفوان شباب کا عالم تھا، حشر سامان حسن و جمال تھا، جس گلی سے گزر جاتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، سدھا نرگسی آنکھیں قدموں میں بچھنے کے لیے بے چین ہو جاتی، چھپ چھپ کر دیکھنے کی آرزو بہتوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپاتی رہتی۔ حضرت علامہ احمد بن زینی دہلان نے السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے، فلقی عبد اللہ فی زمنہ من النساء مثل ما لقی یوسف فی زمنہ من امرأۃ العزیز، یعنی حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے انہی مشکل اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آئے تھے۔ علامہ زینی دہلان نے یہ بھی تحریر فرمایا، وفی شرح المواہب کان یتلألأ نورا فی قریش وکان اجملہم وشغفت به نساء قریش وَكِدْنَ أَن تَذْهَلَ عُقُولُهُنَّ، یعنی شرح مواہب میں ہے کہ حضرت عبداللہ قریش میں ایک چمکتا ہوا نور تھے اور بہت خوبصورت۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی، لیکن قربان جاؤ حضرت عبداللہ کی پارسائی پر کہ ان کی شرمگی نگاہیں جھکی ہی رہتی، روئے زیبا پر شرم و حیا
اور شرافت و نجابت کے انوار برستے ہی رہتے۔ بلفظ دیگر ان تمام باتوں کے ساتھ ان پر تقویٰ و پارسائی کے انوار کا ہجوم ان کی شخصیت کے تقدس میں اضافہ اور دلکشی کا سبب بن رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا عہد رفتہ پھر لوٹ آیا ہے۔ مکہ کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر و احتیاط کا دامن بار بار چھوٹا جاتا تھا۔ بعض نے تو اپنے جانسوز شوق کی بےتابیوں سے بے بس ہو کر اپنے حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قدموں کی خاک پر قربان کر دینے کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مزید برآں بطور نذرانہ کے 100 اونٹ کی لالچ بھی دی تھی تاکہ یہ 100 اونٹ ان 100 اونٹوں کا معاوضہ بن جائے جو ان کی جان بچانے کے لیے ان کے والد نے قربانی دی تھی۔ مگر حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا۔ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، یعنی میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام حرام ہے، حلال نہیں، اور عبداللہ کو مر جانا پسند ہے مگر حرام کام کرنا پسند نہیں۔ فکیف بالامر الذی تبغینہ والکریم یحمی عرضہ ودینہ، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں اے عرب کی عورتوں جو تم چاہتی ہو؟ ارے میں کریم ہوں، اور کریم تو ہر حال میں اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، میں نے حضرت عبداللہ کی جس پارسائی اور تقویٰ کا ذکر آپ کو تفصیل کے ساتھ سنایا، چاہوں گا کہ اس سے متعلق بر صغیر کی مستند علمی شخصیت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو ہند و پاک میں علم و فن خصوصیت کے ساتھ فن حدیث اور فن سیرت میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت رکھتے ہیں، کی مختصر اور جامع عبارت پر اس بیان کا اختتام کروں تاکہ کسی کے لیے مجال انکار نہ رہے اور یہ بیان مدلل اور مستند ہو جائے اور اسے محض داستان سرائی یا قصہ گوئی پر محمول نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شہرہ آفاق کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی شہرت عام ہو گئی اور ذبح اور فدیہ کا واقعہ مزید شہرت کا باعث ہوا تو قریش کی عورتیں ان کے جمال و وصال کی طالب بن کر سرے راہ نکل کر کھڑی ہو گئیں اور ان کو اپنی جانب بلانے لگیں، مگر حق تعالی نے انہیں محفوظ رکھا اور آپ کا دامن ہر طرح کی
گندگی سے اور نامناسب چیزوں سے محفوظ رہا، اور ایسا کیسے نہیں ہوتا کہ آپ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بننے والے تھے۔ اللہ اکبر! ایسا باپ کہ باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا کا کوئی باپ ان سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ محترم ناظرین، اب انشاءاللہ میں اپنے اگلے بیان میں آپ کو حضرت عبداللہ کی شادی اور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے رحم میں نور محمدی کے انتقال کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات اور سرکار کی پیدائش وغیرہ کے احوال آپ تک پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول جا